السلام علیکم، ارسلان اکیڈمی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ آج میں پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایم اے اردو سال دوم پرچہ نمبر 8 اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے لیے، اور ان کا ایک بہت ہی اہم ٹاپک پروین شاکر کے اہم اشعار اور ان کی تشریح۔ یہ سوال 20 نمبر کا ہے اور پیپر میں سوال نمبر 2 ہے، جو کہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے 2 میں سے 1 کرنا۔ تو میں آج پروین شاکر کے وہ اشعار جو کہ بہت زیادہ اہم ہیں اور پیپرز میں آتے رہتے ہیں اور آپ ان کی شاعری میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ان کے اشعار کی تشریح میں نے آپ سب کے لیے لکھی ہے۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر جو اشعار نمبر 1 ہے وہ یہ ہیں کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تشریح میں دیکھتے ہیں آپ کہ پروین شاکر ان اشعار میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ محبت کی داستان کو بیان کرتی ہیں۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ ہر گلی محلے میری اور اس کی آشنائی کی باتیں، یعنی ہماری واقفیت کے قصے پھیل چکے ہیں۔ ہر ایک بڑا بچہ مرد عورت ہمارے عشق کو جان گیا ہے، ہر طرف اس بات کے چرچے ہونے لگے ہیں۔ میرے محبوب نے میری مقبولیت پھول کی طرح کی ہے، یعنی جس طرح خوشبو کی پذیرائی کی جاتی ہے۔ دوسرے بند میں شاعر اپنے دکھوں کو عیاں کرتی نظر آتی ہیں، جس میں محبوب کی بے رخی کا ذکر ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ میں کیسے کہہ دوں کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اگرچہ یہ بات سچ ہے مگر لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے تو رسوائی بدنامی ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ مزید اسی شعر میں دیکھیں کہ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی، اب بھی برسات کی راتوں میں جب بدن ٹوٹتا ہے، جاگ اٹھتی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی۔ تشریح میں دیکھیں تو پروین شاکر کہتی ہیں کہ جب میرے محبوب نے میری جلتی ہوئی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو گویا میری روح تک کی اس کی مسیحائی کی تاثیر گئی، یعنی کہ محبوب کا حال پوچھ لینا، بیماری کی حالت میں محبوب کا حال پوچھ لینا عاشق پر آب حیات کا اثر کرتا ہے۔ پروین شاکر ایک حساس شاعرہ ہیں جنہوں نے اپنے ان اشعار میں واضح محبت کا تقاضا بیان کر دیا ہے۔ ان کے سینے میں بھی ایک محبت بھرا دل ہے جو تمام محبت کرنے والوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ مزید شاعرہ کہتی ہیں کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے، مگر پھر بھی برسات والی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے اور دل انگڑائی لینے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ان کے دل میں محبت بھری وہ راتیں آج بھی موجود ہیں جن کی تمنا آج بھی باقی ہے۔ اب دوسرا ان کا ایک اور جو شعر ہے، وہ اشعار آتے ہیں پیپر میں، وہ یہ ہیں کہ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا، ہم تو سمجھے تھے ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگ جاں میں اتر جائے گا۔ تشریح میں دیکھیں تو شاعر نے بہت خوبصورتی کے ساتھ خود کو پھول اور محبوب کو خوشبو کہا ہے، یعنی محبوب کا عالم خوشبو سا ہے، وہ ہواؤں میں بکھر جائے گا، لیکن جس طرح خوشبو کے جدا ہونے سے پھول فراق سہنا پڑتا ہے، اس طرح میرا کیا بنے گا، یعنی کہ جس طرح خوشبو جو ہے وہ ایک پھول کے لیے بہت ضروری ہے، اگر کسی پھول میں کوئی خوشبو نہ ہو تو پھول جو ہے وہ مرجھایا ہوا سا محسوس ہوتا ہے۔ تو مزید شاعرہ نے خود کو اس طرح سے بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ مزید شاعرہ کہتی ہیں کہ میرا تو خیال یہ تھا کہ محبت بھی ایک معمولی سا زخم ہوتا ہے، یہ زمانے کے ساتھ ساتھ بھر جائے گا، مگر ایسا نہیں ہے، یہ زخم تو لگتا ہے جان لے کر ہی رہے گا، ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ زخم رگ جاں میں ہی اتر جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، تب تک اللہ حافظ۔